یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مینڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ملا، وہاں لوگوں کراچی کے لوگوں نے کیا، تو ابھی جو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا آئندہ کہ یہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ اچھا عامر بھائی، میں چاہوں گا عامر متین صاحب کہ تھوڑا سا میں وضاحت بھی کر دوں کہ اصل میں مینڈیٹ ہے کیا. الیکشن ہوا نا تو حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے کی، ہم نے اس پر اعتراض کیا لیکن یہ ڈیلے کر رہے تھے، اتنا ڈیلے کر رہے تھے کہ الیکشن 2.5 سال لیٹ ہو گیا. تو ہم نے کہا چلو تمہاری جو بھی حلقہ بندیاں ہیں ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، آپ الیکشن کرائیے. انہوں نے 1 سال تک 4 مرتبہ الیکشن ملتوی کروایا اور پھر الیکشن کروایا. یہ جن حلقوں میں جیتے وہاں پر ایوریج ووٹ 10 سے 15 ہزار ووٹ ہیں ان یو سیوں میں، نمبر آف ووٹس، اور جن یو سیوں میں ہم جیتے وہ 45,000 50,000 60,000 کی یوسیاں تھیں. اس کے باوجود ہمارے نمبر زیادہ تھے. انہوں نے پہلے فارم 11 دینے سے روکا، پھر اس کے بعد جب فارم 11 کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر کے رزلٹ آ گئے تو آر اوز کے ذریعے سے نتیجے بدلوائے، یعنی نمبر تبدیل کر دیے. سمپلی نمبر تبدیل کر کے پورا الیکشن ایک طرف اور نمبر تبدیل کر کے رزلٹ ایک طرف. اب دھکے کھاتے رہو الیکشن کمیشن کے ادھر کے ادھر کے. ری کاؤنٹنگ کے نام پر انہوں نے یوسیاں چھینی. 14 یوسیز ایسی ہیں جماعت اسلامی کی جو انہوں نے اس طرح سے ہم سے نتیجہ تبدیل کر دیا الیکشن کے بعد. الیکشن تک تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، اس کے باوجود ہم میدان میں موجود رہے. پھر انہوں نے کہا چونکہ ہمارے نمبر زیادہ ہیں یوسیز کے، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو ہمارا میئر بننا چاہیے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اتنے قبضے کیے ہوئے ہیں. بہرحال پھر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو گئی اور پی ٹی آئی کی 63 اور ہماری جو ہے وہ 130 تھیں ساری سیٹیں ملا کے، ہماری 193 بن گئیں. ان کی 155 اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ملا کر 173 ہو گئیں. اب 20 کا فرق ہے. 20 کے اس فرق کے ساتھ اصولاً تو یہ الیکشن ہونا چاہیے تھا رسمی، یا تو یہ ہماری حمایت کرتے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے نمبرز بڑھ گئے ہیں اور اب یہ کوئی ڈائریکٹ الیکشن تو ہے نہیں. بلکہ انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا اور الیکشن میں بھی سمپل طریقے سے حصہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جوڑ توڑ شروع کیا، خرید و فروخت شروع کی، لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا. 9 مئی کا فائدہ اٹھا کر چھاپے مارنا شروع کیے اور فارورڈ بلاک کی خبریں دینے لگے لوگوں کو، کبھی فلیٹوں میں، کبھی فارم ہاؤس میں، کبھی رتو دیرو، جہاں جہاں سے خبریں آتی رہیں وہاں پر لے کر چلے گئے. اور باقاعدہ جو سندھ حکومت کی کمانڈوز ہیں ان کے پہرے میں ان کو رکھا گیا، ان کی ویڈیوز آتی رہیں. یہ سب کام ہم الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے کہ بھائی ان لوگوں کو نہیں لایا جائے گا. اور یہ بات جو ہو رہی ہے یہ بہت 3-4 مہینے سے سعید غنی صاحب اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ آئیں گے نہیں ووٹ دینے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت طاقت کے استعمال سے ہمارے نمبرز کم کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. آج بھی پروسیڈنگ شروع ہوئی، میں نے شروع میں یہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ کیسے شو آف ہینڈ کروا رہے ہیں، ہمارے بندے تو پورے کریں آپ. لیکن الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی، ہم نے انڈر پروٹیسٹ لکھ کر دیا بعد میں بھی، اور اس وقت بھی انڈر پروٹیسٹ پارٹیسپیٹ کیا. بہرحال 31 لوگ نہیں آئے اور اس کی وجہ سے ہمارے نمبر 160 رہ گئے اور ان کے 173. جی حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، عامر آپ بھی سوال کر سکتے ہیں حافظ صاحب سے، کہ آج انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آپ کو ہرا دیا، اپنا میئر بنا لیا، تو کیا یہ اب معاملہ ختم، آپ گھر جا کے سو جائیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو کیا کریں گے؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو جو پرامن احتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ ہم نے آج سے شروع کیا ہے، وہ ہم کریں گے. دوسرا ہم کورٹ جائیں گے، سب سے پہلے الیکشن کمیشن جائیں گے. قانونی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جائے بغیر کورٹ نہیں جانا چاہیے. وہاں جائیں گے. ہمیں پورا یقین ہے الیکشن کمیشن اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے پیپلز پارٹی کی، اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کسی ادارے کے بارے میں پورے تجربے کی روشنی میں، اور وہ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کورٹ بھی جائیں گے. یہ الیکشن کا عدم ہو جائے گا، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ الیکٹورل کالج پورا ہوئے بغیر 2-4 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. 31 انسان جن کی ویڈیوز آ رہی ہوں، جن کے بارے میں روز خبریں چھپ رہی ہوں، جن کے بارے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھا جا رہا ہو، وہ موجود نہ ہو اور آپ الیکشن کراتے ہیں اور پورے شہر کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ مرتضی وہاب صاحب تو ڈائریکٹ پیراشوٹر ہیں، اور وہ قانون سازی جو کی گئی تھی، ترمیم کی گئی تھی، وہ ترمیم کی ہی گئی ہے بعد میں، یعنی الیکشن کے شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد. اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں کیس موجود ہے، 22 تاریخ اس کی لگی ہوئی ہے، اور انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہ اگر فیصلہ اس ترمیم کو کالعدم کرنے کا ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ الیکشن کا پروسیس ریورس ہو جائے گا. اور وہ اتنی آبویس قسم کی بات ہے کہ الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آپ قانون میں تبدیلی کریں اور آپ ڈائریکٹ میئر، یعنی کہ جو منتخب میئر نہ ہو یو سی میں، اس کو ڈائریکٹ جو ہے لے کر آ جائیں. اگر آپ شروع میں کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پارٹی کے لیے الگ اور دوسری پارٹی کے لیے الگ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، رولز آف دی گیم ٹھیک نہیں ہے. تو یہ 2 کیسز ہیں. پھر ہماری یو سیز کے کیسز بھی موجود، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہوئے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کہ لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی کریں گے، احتجاج کریں گے، گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے.
یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے ان کی 15 سالہ حکومت کے بعد جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. جماعت اسلامی جس کا صرف ایک MPA تھا، اس کو شہر نے 100 سے زائد یوسیاں جتوائیں جو انہوں نے قبضہ کی اور بعد میں کم کر دیں. تو اس لیے جماعت اسلامی. عامر ضیاء شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عامر بھائی. جی عامر متین صاحب، آپ نے سوال تو سارے مطلب وہ کر لیے جو پرٹیننٹ تھے. جی عامر بھائی. جی میں حافظ صاحب یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جو میرے خیال میں جو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. میرے خیال میں کوئی ایشو ہوگا. میرے خیال میں آپ سوال کریں، اگر نہیں آ رہی ہوگی یہ ٹھیک کرتے ہیں تو میں دہرا دوں گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ لاہ عمل کیا ہوگا، لیکن آپ کو توقع ہے کہ اب تک جو ہمارے یہاں ایک وہ پورا کہتے ہیں نا کہ سیاست جس طرح سے ہوتی آئی ہے، اور ایک بار اگر زماں و مکان آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے، آپ کو واقعی امید ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن کا تو کہہ دیا آپ کو عدلیہ سے انصاف ملے گا، یا جو عدلیہ نے فیصلے بھی کیے ہیں بہت سارے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا توقعات کیا ہیں آپ کی؟ جی بہت اہم آپ کا سوال ہے، لیکن میں آپ کو بتائیں کہ ایک جمہوری معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں ہم گولیاں تو نہیں چلائیں گے نا، انڈر گراؤنڈ تو نہیں چلے جائیں گے یا پہاڑوں پہ تو نہیں چلے جائیں گے. اپنے حق کے لیے ہم زمین پر کام کریں گے، احتجاج کریں گے، اور جو بھی اویلیبل ادارے ہیں ان میں کام کریں گے. اور جہاں تک زمان و مکان کی بات ہے نا بھائی، یہ سب بدلتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو لوگ بھول جاتے ہیں. جب ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو رون ڈالتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ مہینوں میں چیزیں بدلتی ہیں. اس لیے ہم تو ظاہر سی بات ہے نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں ایک پائی نہیں چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی کرپشن فری پارٹی ہے. ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے شہر کو ڈیولپ کیا ہے اور پبلک نے ہمیں سپورٹ کیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی شہر کے لوگوں نے جماعت اسلامی سے بڑی امیدیں باندھ کر اس کو ووٹ ڈالیں، اور یہ امیدیں اگر یہ توڑیں گے تو لوگ مایوس ہوں گے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ بھائی ہم زبردستی مسلط ہوں. ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں، 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے. حافظ صاحب میں عامر شاید اس وجہ سے میرے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے کہ آئینی اور قانونی طریقہ اپنانا چاہیے. بس جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا حال آپ نے بتا دیا. عدالتیں بالکل لیٹی ہوئی ہیں، بے بس نظر آتی ہیں، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. ایون سول سوسائٹی ہماری بڑی کمزور لگتی ہے. میڈیا بالکل ہمارا لٹا لیا گیا ہے. تو ان حالات میں آپ اتنے پر امید کیسے ہیں؟ 2 باتیں اس میں. ایک، اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، ہماری پوری جماعت کو، اور بالکل یقین کامل ہے کہ جد و جہد رنگ لاتی ہے. وقتی طور پر تکلیف ہو تو جو ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. ہمارا ذات کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایگو ہے، نہ ہماری پارٹی کی کوئی ایگو ہے. ہم شہر کے لوگوں کی خدمت بغیر اقتدار اور اختیار کے بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام جب ساتھ ہوتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت عوام کی سپورٹ کا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں اور لوگ نکل آئیں، اس لیے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، مایوس ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بتدریج ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جس میں عوام کا دباؤ اس قدر آئے گا کہ جس کے نتیجے میں پھر خود بخود چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی. ہم ظاہر ہے کبھی بھی یہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کریں گے، گندگی کی سیاست نہیں کریں گے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ عوام کا جو لنک ہے یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جس دن یہ اپنی پیک پر آ گیا پھر کوئی نہیں ٹھہرے گا. اور تیسری بات بھی اس میں بہت موجود ہے جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ مہینوں میں نہیں دنوں میں حالات بدلتے ہیں. اور ابھی ایک دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے دیں، پھر آپ دیکھیے گا تمام چیزوں پہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں. بالکل. حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ایک رائے بھی بہت زیادہ مضبوط یہ ہو رہی ہے، اور کیا آپ کو نہیں لگتا مناسب یہ ہوتا کہ آج کے اس الیکشن سے جماعت اسلامی بائیکاٹ کرتی تب تک کے لیے جب تک کہ جتنے بھی نمائندے غائب ہیں ان کو شامل نہ کر دیا جاتا، اس وقت تک آپ لوگوں کی جماعت کے بائیکاٹ کرتی تاکہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہمیں نظر آتا سب کو؟ اصل میں یہ تجربے ہم کئی مرتبہ کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی حالات کے تناظر میں اتنے فروٹفل نہیں ہوتے. یہ تجویز ہمارے ہاں آئی تھی آج کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم انڈر پروٹیسٹ رائے شماری کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی پورے نہیں تھے، پھر یہ اور مذاق بناتے، پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے